موتی دیاں ہیں لڑیاں، لبا سرخ اکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں، اج سکھ مصراں دی ودھیری۔ علماء اہل سنت نزدیک و دور سے تشریف لائے ہوئے باذوق سامعین، ناقدین، سب حضرات، آج کوٹ نجیب اللہ میں حافظ صاحب علیہ رحمت کے عرس کی اس محفل میں آپ سب لوگ شریک ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سال بھی گزارش کی تھی کہ ان تقریبات عرس کے انعقاد کا سبب، عرس منانے کی وجہ اولیاء اللہ صوفیاء امت کے حوالے سے قرآن اور سنت کی تعلیم کو عام کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اپنے تمام اور اکثر و بیشتر خطابات میں حسب موقع گزارش کرتا رہتا ہوں کہ مقصود بالذات نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی ایسی ذات ہے جو مخلوق کے لباس میں آئی ہو، اسے ہم مقصود بالذات سمجھیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم پیر صاحب تک پہنچ جائیں، بس کافی ہے۔ گولڑے شریف والوں تک پہنچ جائیں، پیر میر علی شاہ صاحب تک پہنچ جائیں، داتا صاحب تک پہنچ جائیں، غریب نواز اجمیری تک پہنچ جائیں تو بس منزل ہمیں مل گئی۔ مقصد نہیں ہے، مقصود بالذات اللہ سے ملنا ہے، جو آپ کا، میرا، اولیاء اللہ کا، پیغمبروں کا، سب کا خالق اور مالک ہے۔ ہم ان لوگوں کی عزت و تکریم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا اللہ سے تعلق ہے۔ مقصود تو اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی جلوہ گری کے لیے، اپنی عرفان کے لیے، اپنی ذات و صفات کے یعنی عرفان اور سمجھانے کے لیے، مخلوق کو آشنا کرنے کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ مقصود بالذات ہم نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ پیدا کر کے ہماری کوئی شہرت چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی پہچانے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم تو ایک نقش ہیں۔ قلم کی مرضی ہے نقش لکھے نہ لکھے۔ نقش محتاج ہوتا ہے قلم کا، قلم نقش کا محتاج نہیں ہے۔ اگر نقش کیا ہے، الف بے تے، یہ نقش ہیں۔ قلم کی مرضی ہے نقش لکھے نہ لکھے۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ خالق کی ہے، خالق کی مرضی ہے مخلوق کو پیدا کرے نہ کرے۔ تو اس کی مرضی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں عدم کے پردے سے وجود کے اس سکرین پر ہمیں لایا۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں بہت کچھ بنایا۔ ہم کنگال تھے، ہم فقیر تھے، ہم منگتے تھے، ہم محتاج تھے، ہم بھکاری تھے، ہم سائل تھے، ہمیں غنی کیا۔ اپنی بندگی کا تاج ہمارے سروں پر سجایا۔ آج ہم بت پرست ہوتے، کہیں جھک رہے ہوتے،
کہیں بتوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے، کہیں اپنے ضمیر کو کچل کر کہ ہمیں ضمیر بھی ملامت کرتا کہ کمبختو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان بتوں کے سامنے تم جھک رہے۔ کملی والے کا سہارا دیا، کملی والے جیسا نبی عطا فرمایا، اور آپ کی تعلیمات مقدسہ سے ہمیں اس منزل کی طرف روانہ کیا۔ اپنا خود کو مسجود بنایا، ہمیں ساجد بنایا، خود کو معبود بنایا، ہمیں عابد بنایا۔ تو یہ کتنا شرف ہے امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص وہ امتیں جو تمام نبیوں کے دوروں میں ادوار میں گزری ہیں، ان کو ایک ایک نبی، ایک ایک پیغام، مصحف، کتابیں عطا فرمائیں، اور ہمیں جامع کتاب قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمائی۔ تو معزز سامعین، میں کچھ باتیں ایسی بھی کر جاتا ہوں کہ جو میرے ماحول کو، یعنی پیر حضرات کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنی دکانوں کو خراب کرتا ہے، یہ وہابیوں کی باتیں کرتا ہے جی، یہ اپنی دکانیں خراب کرتا ہے۔ اچھے بھلے لوگ ہمیں نذرانے دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پوری پوجا پاٹ ہوتی ہے جی، تو یہ پوجا پاٹ ختم کرا دیتا ہے۔ پوجا پاٹ دیکھو نا، میں بھی پیر ہوں، اللہ کے فضل سے پیروں سے تعلق تو ہے نا میرا، تو اگر یہ کوئی ایسی بات ہو جی، مجھے بھی تو ڈر ہوتا کہ میں خود ایسی باتیں کر رہا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں، میرے ہاتھ چومنا آج تک کسی نے نہیں چھوڑے، حالانکہ میں چاہتا ہوں، مجھے اس کا شوق نہیں ہوتا، لیکن میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، چھڑاتا ہوں جان، پھر بھی میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ تو خدا را پیر حضرات کو یہ سمجھ آ جائے اگر بات، کہ اگر آپ سچا راستہ بتائیں گے، لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کی منزل ہیں، آپ ہم تک پہنچ جائیں، بس جی پہنچ گئے، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ بھی یہی ہے، رسول بھی یہی ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ اگر آگے بھیجنے کے قابل ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پیر صاحب کے پاس آ جائے وہ آگے پہنچ گیا، نہیں۔ کوئی پیر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بھی آگے نہیں گئے ہوتے، ان کو آگے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کچھ آج کے پیر حضرات ایسے ہیں جن کو اپنے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا۔ نہ مدعی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو آگے کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ کدھر ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ کے عرفان کی منزل کیا ہے۔ ایک دکانداری بنائی ہوئی ہے انہوں نے، لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، اور لوگ لوٹے جا رہے ہیں۔ جو اللہ رسول کی طرف بلاتی ہیں جماعتیں بھی آج کل بہت ہے نا، ان کا کیا علاج ہے؟ 10 لاکھ تو جماعت ہے، 10,000 مسلک ہیں، انسان کرے تو کیا کرے؟ بھائی مسلک ایک ہی ہے پرانا، مسلک اہل سنت، بس، اور کوئی مسلک نہیں ہے۔ میں بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں، میں آج کل کے پرانے اہل سنت سے نہیں، آج کل کے بعض ان کی باتیں دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس مسلک کو چھوڑ دوں، لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ جتنے مسلک اہل سنت کے مسلک کے علاوہ ہیں ان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ان میں کچھ ہوتا تو کم از کم میں جرأت رکھتا ہوں میں کوئی اور مسلک اختیار کر لیتا۔ جو کچھ بھی ہے پرانا پیٹا پاٹا جیسا بھی ہے اسی کو اپناؤ، یہی رسول اللہ کی سنت کے قریب ہے۔
اس میں حضور کی نسبت بھی ہے، محبت بھی ہے، صحابہ کا احترام بھی ہے، اہل بیت کی مودت بھی ہے، اولیاء اللہ سے نسبت بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ ہاں یہ ہمارا استعمال اپنا ہے کہ ہم اسے استعمال کس طرح کرتے ہیں، حد سے بڑھ کر کرتے ہیں یا حد سے گرا کر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا، یہ عیب ہم میں ہے کہ ہم آج اس مسلک کو سنبھال نہیں سکے۔ ہمیں جس خوبی اور طاقت کے ساتھ اولیاء اللہ نے، علماء امت نے، علماء خیر نے ہمیں عطا کیا تھا، ہم اس کو اپنا نہیں سکے۔ اسی لیے آج اہل سنت پر بھی مخالفین کی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ کیوں اٹھتی ہیں؟ یہ مسلک کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ہم جو مسلک کے مدعی ہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم نے اس کو افراط و تفرید کا شکار کر دیا، یا بڑھا دیا یا گھٹا دیا، یا تو اتنا اونچا بڑھایا کہ خدا کے ساتھ بٹھا دیا، یہ بھی کفر ہے، اور یا اتنا گرایا کہ جناب بالکل ہی اس کو مٹی کے نیچے تحت و سرا تک پہنچا دیا۔ جن کے عزت کرنی تھی ہم نے ان کی عزت نہ کی، اور جن کو عزت اتنی نہیں دینی چاہیے ان کو معزز بنا دیا۔ تو یہ دنیا جو ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں، یہ عجیب دور ہے، اس میں افراط و تفریط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افراط و تفریط کو چھوڑ کر اعتدال کے طریقوں کو اختیار کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کہ آپ بعض جگہ دیوبندیوں کو اچھا نہیں کہتے، بعض دفعہ شیعہ کو، بعض دفعہ اہل سنت کو، آپ کسی مسلک کے، اپنا بھی آپ کا کوئی مسلک ہے کہ نہیں؟ مجھ پر لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم بتاؤ قرآن شریف کا کوئی مسلک ہے؟ قرآن مجید کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے؟ حق کی۔ حق جن کے ساتھ ہوگا قرآن ان کے ساتھ ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی بھی سامنے ہے، ہدایت بھی سامنے ہے، جو اختیار کرو۔ تو حق جن کے ساتھ ہے قرآن ان کے ساتھ ہے۔ جہاں حق کی، عقیدہ حقہ کی رمق ہوگی، چاہے کوئی مسلک بھی ہو، ایمان اور اچھی بات جہاں ہوگی نصیر الدین اس کی تائید کرے گا، چاہے وہ شیعہ میں ہو، چاہے وہ شیعہ میں ہو، چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو، چاہے جس میں بھی ہو۔ اہل سنت میں اگر گڑبڑ ہوگی تو میں اس کی تردید کروں گا۔ تو میرا کسی کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے، یہ تو دین اللہ کا ہے، میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ ہماری کیا جرت کہ ہم اس میں تبدیلی کریں؟ ہم تو جو اپنی سمجھ ہے اس کے مطابق ہم نے بیان کرنے کا ہمیں حکم ہے، اجازت ہے کہ ایک صحیح طریقہ بتائیں۔ تو یہ جہاں افراط و تفریط ہوگی تو وہاں بیان کرنا پڑتا ہے میرا یہی طریقہ ہے کہ معیار میرا کیا ہے؟ قرآن، اس کے بعد حضور کی سنت۔ تو جو سنت کے مطابق ہوگی جو بات اس کو تسلیم کروں گا، جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوگی اس کو ٹھکرا دیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، وہ اہل سنت کی بات ہو، دیوبندیوں کی ہو، شیعہ کی ہو، جن کی بھی ہو۔ اس لیے ان فرقوں میں تقسیم نہ ہونا چاہیے، بلکہ اپنے معیار کو اوپر رکھ کے قرآن و سنت کے راستے پر چلنا، یہ اختیار کرنا چاہیے اس دور کے مسلمانوں کو۔ تب اتحاد پیدا ہوگا۔ یہ نفرت جو پائی جاتی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ امت کے علماء ٹھیکیدار بن گئے کہ ہم اس چیز کے ٹھیکیدار ہیں، ہم اس چیز ٹھیکیدار کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن و سنت موجود ہے، اس پر آپ عمل کریں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں عرض کروں گا کہ اللہ نے جو میں نے یہ آیات شریفہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ سمجھ۔ تدو کا معنی عبادت بھی کیا گیا ہے اور پکارنے کا بھی معنی کیا گیا ہے۔
اب یہاں جو اہل سنت بیٹھے ہیں یا سنیں گے، اگر ایک پکارنے کی میں نفی کروں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے بغیر کسی کو نہ پکارو، تو وہ پھڑک جائیں گے، کہہ رہے دیکھیں جی ہم یا رسول اللہ پکارتے ہیں، یہ پکارنے سے منع کر رہا ہے۔ آپ ذرا غور سے سنیں بات میری، ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں پڑھ رہا ہوں۔ دوسرا تدعو کا معنی ہے عبادت، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اچھا آپ بتائیں، انصاف سے بتائیں کہ کوئی کسی پیر کی عبادت کرتا ہے آج بھی؟ سجدہ کرتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ مختص ہیں چیزیں، کوئی ایسا آدمی گیا گزرا بھی ہے، بہت بے وقوف کوئی ٹولہ ہوگا، چند آدمی ہوں گے جو کسی پیر صاحب کو سجدہ کر دیتے ہوں گے اور وہ منع بھی نہ کرتے ہوں گے۔ ہم تو تھپڑ رسید کرتے ہیں، کوئی زیادہ جھک جائے تو، سمجھ آئی نا؟ تو عبادت کوئی نہیں کرتا، اور خطاب کس کو ہے؟ اگر مشرکین کو ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ تو الہ کو مانتے ہی نہیں اس انداز سے جس طرح ہم مانتے ہیں۔ تو اگر اس طرح نہیں مانتے تو پھر ان کو خطاب کا مقصد کیا ہے؟ مطلق مخاطب کون ہے؟ تو مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور جو مسلمان نہیں ہے اس کو تعلیم دینے کی حیثیت سے، چاہے وہ کسی ملت و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو ہندو ہے اور وہ دیکھ رہا ہے قرآن کو، تو قرآن اسے یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ تو اگرچہ ہندو ہے لیکن اگر میری طرف آنا چاہتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، کیونکہ وہ جھکتا ہے، بت کے آگے سجدہ دیتا ہے، اس لیے وہاں تدعو کا معنی ہوگا عبادت کرنا۔ اور جہاں پکارنے کا معنی ہو تو پکارنا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں صحابہ یا کوئی پیغمبر، کوئی صحابی پکارتا تھا؟ رسول اللہ کو پکارتا تھا؟ جتنے پہلے نبی گزرے ہیں ان کو کوئی پکارتا تھا؟ یا ابراہیم میری مدد کر، فلاں صاحب میری مدد کرو، اے عیسیٰ میری مدد کرو، پکار کر جس طرح ہم کہتے ہیں، کیا رسول اللہ کے زمانے اقدس میں یہ معمول تھا؟ جس طرح آج ہم نے یہ معمول بنا رکھا ہے، تو کیا حضور کے دور میں یہ تھا؟ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا۔ تو تدعو کا معنی پکارنا ہے ہی نہیں، جس طرح کے ہمارے حضرات دیوبندی حضرات نے ترجمہ کیا ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، عالم لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن میں ان سے گزارش کروں گا کہ تدعو کا معنی یہاں پکارنا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے اہل سنت کی، آپ مجھے بتائیں کہ مخاطبین اول صحابہ ہیں، تو اللہ منع اس وقت کرتا کہ جب رسول اللہ کے سامنے وہ پکارتے۔ آپ پکارنا ثابت کر دیں، آپ پکارنا ثابت کر دیں کہ صحابہ پکارتے تھے، تو اللہ نے اس سے منع کیا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور صحابیوں اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کرو۔ بھئی اللہ اس کو منع کر دے۔ جب وہ پکارتے ہی نہیں تھے تو تدعو کا معنی یہاں پکارنا ہے ہی نہیں۔ ایک چیز ہے ہی نہیں تو اس کو اللہ ویسے ہی منع فرما رہا ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ تو عبادت جو ہے وہ بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر مخاطب کون ہوئے اور کہا کیا جا رہا ہے، تدعو کا معنی کیا ہے؟ عجیب مسئلہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے
کہ اس کا مختصر معنی یہ نکلا کہ اے انسان، یہ فرقوں سے اوپر ہو کر بات ہے۔ اللہ نے کسی فرقے کو مخاطب نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، مستقل طور پر جس طرح تجھ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مختار، نافع، زار، مالک، قادر، حاکم سب کچھ تسلیم کرتا ہے، اسی طرح تو کسی کو، بندے کو مستقل ایسا سمجھے۔ اگر ایسا سمجھے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مستقل نافع و زار مالک صرف وہ ہے، لا شریک لہ لا الہ الا ہو۔ آگے اس کی تشریح فرما دی، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کوئی الہ۔ الہ یاد رکھیں، جب مطلق آئے تو اس کا معنی بت میں آتا ہے، اور جب مضاف مضاف الیہ ہو، منصوب ہو، موصوف ہو، تو پھر کسی کے ساتھ نسبت آ جائے تو اس سے مراد اللہ ہوتی ہے۔ جیسے یا الہ العالمین، اے عالمین کے الہ، تو عالمین کے الہ بت نہیں ہو سکتے، تو اس الہ سے مراد اللہ ہوگا۔ تو جس طرح حافظ نے کہا کہ دائم بزیر سایہ لطف الہ باش، کہ تو میرے بادشاہ جو ہے طریقت کا، اس کے ساتھ تعلق رکھ، تو دائم بزیر سایہ لطف الہ باش، اللہ کے لطف کے سائے کے نیچے ہمیشہ رہ۔ تو بت جو ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، ان کے لطف کا سایہ نہیں ہوتا، یہ مہربانی نہیں کر سکتے، اللہ ہی لطیف خبیر ہے، وہی لطف کر سکتا ہے، اس لیے اس الہ سے مراد بھی اللہ ہے۔ تو جب مطلق الہ آئے، دیکھیں نا اس کی دلیل کیا ہے، لا الہ، میں نے جو دلیل دی کہ مطلق آئے، صفت ساتھ نہ ہو، کون سا الہ؟ عالمین کا الہ، لوگوں کو پالنے والا الہ، مارنے والا الہ، رزق دینے والا الہ، کوئی صفت ساتھ نہ ہو، صرف الہ آئے تو اس سے مراد معبودان باطل ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کلمہ طیبہ میں آپ پڑھتے ہیں لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے ہی نہیں بھائی، تو نفی اللہ کس کی کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو تو ثابت کرنا چاہتا ہے، تو یہ نفی کس کی ہے بھائی؟ اپنے آپ کو تو ثابت بعد میں کرنا ہے، تو یہ نفی کس کی ہے؟ لا الہ، کوئی الہ نہیں۔ الہ اکیلا آیا نا یہاں، تو اس سے مراد ہے معبودان باطل، ان کی نفی کی کہ کوئی معبود باطل نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں قطعاً کوئی اقتدار نہیں ہے، الا اللہ، صرف اللہ مستحق عبادت ہے، اور وہ الہ واحد ہے۔ جب الہ واحد کے ساتھ ہو گیا تو وہ اللہ ہو گیا، الہ واحد اللہ۔ الہ مطلق آیا تو معبود باطل، جس طرح کلمہ شریف میں ہے لا الہ، تو پہلے آپ نفی کریں گے تو پھر ثابت کریں گے، پہلے ایک چیز کی نفی کریں گے تو کسی چیز کو ثابت کریں گے۔ فلا اقسم بیوم القیامہ، فلا لا اقسم بیوم القیامہ، لا کیوں ہے؟ لا نہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا اقسم، قسم نہیں اٹھاتا کا معنی نہیں ہے، لا، بات روک دو، اللہ فرما رہا ہے جو میں بات کر رہا ہوں رک گئی، اقسم بیوم القیامہ، قسم اٹھاتا ہوں میں۔ تو لا جتنا ایک سیلاب معبودان باطل پیچھے آ رہا ہے،
ابتدائے آفرینش سے اللہ نے اس کو روک دیا لا کہہ کر، لا کچھ بھی نہیں ہو تم، رک جاؤ۔ آدم علیہ السلام اور جب سے انسان ہیں، جن جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، عقلی طور پر، نگاہ کی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی کسی کو معبود سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہ چیز نفع دیتی ہے، مجھے یہ آدمی نفع دیتا ہے، میں تو یہاں سے مانگوں گا، میں یہاں سے مانگوں گا، مجھے تو یہ دے گا، مجھے تو فلاں صاحب دیں گے۔ فرمایا لا، کچھ بھی نہیں ہے یہ، لا الہ، یہ جو بت تو نے اپنے ذہن میں پار رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، الا اللہ، صرف میں ہوں۔ تو لا کے بعد الا اللہ کی منزل ہے۔ تو دیکھیں آج انکار کو بڑے عجیب انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تو جی منکر ہو گیا۔ ارے منکر بھی، انکار بھی اگر سلیقے سے ہو، اگر جستجوئے حق کے لیے انکار بھی ہو تو اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ دیکھو نا، انکار کیا تھا فاروق اعظم نے، بہن سے کیا کہا، یہ کیا پڑھ رہی ہے تو، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں پڑھ رہی ہوں، تم بھی پڑھو۔ دیکھو انکار کیا، سرکار کا انکار ساری عمر کیا، لیکن اندر جو فاروق اعظم کے ذہن میں، دل میں تڑپ تھی، حق کی جستجو تھی کہ ہائے وہ کون ذات ہے، یہ جو ظہور کس کا ہے، یہ محمد کس کا ایک پرچار کرنے آئے ہیں، یہ کس کی یہ گہما گہمی ہے، یہ عالم کی بزم جو سجی ہے یہ کس کی انجمن آرائی ہے۔ فاروق کے دل میں یہ تڑپ تھی، انکار تھا لیکن گستاخی پر محمول نہیں تھا، اس انکار میں طلب کی چنگاری تھی اور وہی سلگتی رہی، وہی سلگتی رہی۔ آخر وہ چنگاری ایک شعلہ بن کر نکلی، اور جب حاضر ہوئے تو سب کو پتہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو مقصد ہے کہ لا کا مقام دیکھیے، انکار کا مقام دیکھیے کہ انکار کیا لیکن اس انکار پر قربان جس کے سامنے اقرار تھا۔ سمجھ لیجئے میری بات کہ اس انکار پر میں قربان جاؤں جس کا نتیجہ اقرار ہو، اور ڈریے آپ اپنے اقراروں سے جس کا خدشہ اور انجام انکار ہو۔ میں آپ بڑے مسلمان بنے بیٹھے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ڈریے اس وقت سے۔ حضرت پیران پیر غوث پاک نے فرمایا تھا کہ انجام پر نتائج ہوتے ہیں، نتیجہ انجام پر ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیسے ہوا۔ حدیث میں بھی آتا ہے ساری عمر نیکی کرتا ہے، آخر ایک کام ہوتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے، ساری عمر گناہ کرتا ہے، بدکار ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو انجام سے ڈریے، ہمارے اقرار پہ آپ، اپنے اقراروں پر آپ فخر نہ کیجئے، نہ کوئی پیر صاحب، نہ کوئی علامہ صاحب، نہ کوئی لیڈر صاحب۔ ڈریں اس وقت سے کہ کوئی لغزش ہو جائے اور نتیجہ انکار ہو جائے تو پھر ساری عمر کے اس اقرار کا کیا فائدہ۔ اور پھر اچھے رہے نا فاروق اعظم کہ ساری عمر انکار کرتے رہے لیکن اس کا نتیجہ اقرار نکلا، اور اقرار چہرہ مصطفیٰ نکلا۔ سمجھ آئی؟ لا موجودہ الا اللہ، کوئی فرمایا لا اقسمو، لا روک دیا، نہیں ٹھہر جاؤ بھائی، کوئی الہ نہیں ہے، میں ہوں الا اللہ، پھر لا الہ الا ہو۔ دیکھیں وہی لا الہ پھر آ گیا، کوئی الہ نہیں الا ہو، صرف وہ الہ برحق ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یہ جو جتنی چیزیں تمہارے سامنے ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو یہ ہلاک ہونے والی ہیں،
ختم ہونے والی ہیں، فنا ہونے، صرف اس کا چہرہ باقی ہے. وجہ سے مراد ذات اس کی ہے جی. تو وہی باقی ہے. اس پر مجھے اپنی ایک ربائی یاد آئی حالق پر. رہنا ہے اسی کو ما سوا حالق ہے. رہنا ہے اسی کو، کل شین حالق ان کا، رہنا ہے اسی کو ما سوا حالق ہے. یہ راز عیاں ہے اس پہ جو سالک ہے. یہ راز عیاں ہے اس پہ جو سالک ہے. آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا. آغاز تھا میرے بس میں سو میں نے کیا. انجام کا غم نہیں خدا مالک ہے. تو حالکن الا وجہ، ہلاک ہونے والی فنا ہے. فنا ہے، مٹنا ہے. اب مٹنے کی بھی کئی قسمیں ہیں بھائی. جو صوفیاء کے ساتھ ذوق اور محبت کی دنیا جس کے دل میں آباد ہے وہ میری باتوں کو توجہ سے سنے گا اور اس کو سمجھے گا بھی، اس کے دل میں اتریں گی. اور جو نہیں سمجھ سکتے یا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو ذوق والے ہیں ان کو دیکھے اور ان کے ذوق سے محدود ہوں. اے موبائل بند کر چھوڑو، میں کنٹیاں سنن تے نہ آیا اتنے بھی رابطے تو سنے قائم ہیں. اج کل کعبے شریف وچ جانے جالی شریف نے اگے کھل کے کنٹیاں سننے.